اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے دو گواہوں کی شرط لگائی گئی ہے کہ ایجاب اور قبول کے وقت ایجاب قبول کی مجلس میں دو گواہ حاضر ہوں۔ گواہ کیسے ہونے چاہیے، اس سلسلے میں پوری تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج نکاح میں شرط شہادت ہی کے تعلق سے ایک صورت مسئلہ کا ذکر ہے۔ ہم پہلے چاہیں گے کہ پوری عبارت آپ کے سامنے پڑھ دیں، اس کا ترجمہ کر دیں اور اس کے بعد آپ کے سامنے تشریح رکھ دیں اس کی۔ قال وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمة الله علیہ وأبي يوسف رحمة الله علیہ وقال محمد رحمة الله علیہ وزفر رحمة الله علیہ لا يجوز لأن السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المہر اذ لا شهادة يشترط في لزوم المال وهما شاهدان عليها بخلاف ما اذا لم يسمعا كلام الزوج لأن العقد ينعقد بكلاميهما والشهادة شرطت على العقد۔ عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دو ذمیوں کی موجودگی میں کسی کتابیہ عورت سے نکاح کیا تو سیدنا امام اعظم اور سیدنا امام یوسف رحمت اللہ علیہما کے یہاں یہ نکاح جائز ہے، لیکن سیدنا امام محمد اور امام ظفر رحمت اللہ علیہما کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح میں ایجاب و قبول کا سننا ہی شہادت ہے اور مسلمان کے خلاف کافر کی شہادت کا چونکہ اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے ان کا سننا ایسا ہو گیا جیسے انہوں نے یعنی ان ذمیوں نے مسلمان کی بات سنی ہی نہیں۔ حضرات شیخین کی
یعنی امام اعظم کی اور امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ شہادت نکاح کے اندر اس بات ملک کے اعتبار پر مشروط ہے، اس لیے کہ ملک ایک ذی عظمت یا مقام یعنی بزا پر واقع ہو رہی ہے۔ شہادت وجوب مہر کے اعتبار پہ مشروط نہیں ہے، اس لیے کہ مال لازم ہونے کے لیے شہادت مشروط نہیں ہوتی، اور وہ دونوں ذمیہ کے خلاف شاہد ہیں، برخلاف اس صورت کے کہ جب انہوں نے شوہر کی بات ہی نہیں سنی، کیونکہ عقد زوجین ہی کے کلام سے منعقد ہوتا ہے اور شہادت عقد ہی پر مشروط ہے۔ یہ رہا عبارت کا ترجمہ۔ پوری عبارت کے حل سے پہلے اختصار سے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ متن میں ذمیہ سے مراد کتابیہ عورت ہے، ہر کافر عورت نہیں ہے، بلکہ ذمیہ سے مراد کتابیہ عورت ہے۔ کیوں کتابیہ عورت مراد لینا ضروری ہے؟ کیونکہ مسلمان کا کتابیہ سے نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن غیر کتابیہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب عبارت کا حاصل یہ ہے کہ مثلاً اگر کسی مسلمان نے دو ذمیوں کی موجودگی میں کسی کتابیہ عورت سے نکاح کیا، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ کتابیہ ذمیہ عورت سے نکاح کیا ہے اور گواہ میں مسلمان نہیں ہے بلکہ دو ذمی کافر ہیں، تو سیدنا امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہما کے یہاں یہ نکاح درست اور جائز ہے، لیکن امام محمد رحمت اللہ علیہ اور امام ظفر رحمت اللہ علیہ کے یہاں یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمت اللہ علیہما کا بھی وہی مسلک ہے جو سیدنا امام محمد کا اور سیدنا امام ظفر کا مسلک ہے۔ ان حضرات کی دلیل ہے کہ نکاح کے اندر شہادت ہے کیا چیز؟ نکاح کے اندر شہادت یہی ہے کہ شاہدین ایجاب اور قبول سنیں، اور چونکہ مسلمان کے خلاف کافر اور ذمی وغیرہ کی شہادت کا اعتبار ہی نہیں ہے، اس لیے ذمیوں کا عقد نکاح کے وقت موجود رہنا اور عاقدین کا کلام سننا نہ رہنے کے درجے میں ہے اور کلام نہ سننے کے درجے میں ہے۔ تو جب ان کے حق میں نہ سننا ثابت ہو گیا تو گویا کہ شاہد نہ ہونا بھی ثابت ہو گیا، کیونکہ ایجاب اور قبول کی سننے ہی کا نام تو شہادت ہے، اور جب ان کا سننا نہ سننے کی طرح ہو گیا، اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انعقاد نکاح کے لیے شہادت اور گواہی شرط ہے، اور اس مسئلے میں چونکہ شہادت حکماً معدوم ہو رہی ہے، اس لیے ذمیوں کی موجودگی سے اور ان کے ایجاب و قبول کے الفاظ سننے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اب حضرت امام اعظم کی اور حضرت امام ابو یوسف کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے نزدیک بھی
انعقاد نکاح کے لیے شہادت شرط ہے، بنا شہادت کے نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا، یہ مسئلہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن نکاح میں شہادت کی دو حیثیت ہے۔ نمبر ایک حیثیت ہے کہ شوہر کے لیے ملک بدا کے اثبات کے لیے شہادت کو شرط مانا جائے۔ کیا ہے نمبر ایک؟ شوہر کے لیے کس کام کی خاطر؟ ملک بدا کے اثبات کی خاطر شہادت کو شرط مانا جائے۔ اور نمبر دو، شوہر کے اوپر وجوب مہر کی خاطر شہادت کو شرط مانا جائے۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آ جائے گی کہ نکاح میں شوہر کے لیے ملک بدا ثابت کرنے کے لیے شہادت کی شرط ہوتی ہے، لزوم مہر ثابت کرنے کے لیے شہادت کی شرط نہیں ہوتی، کیونکہ شہادت انہی چیزوں کے اس بات کے لیے ہوتی ہے جو قابل احترام ہو۔ اور نکاح میں کس چیز کا اس بات قابل احترام ہے؟ بزا کے ملک کا اس بات یہ قابل احترام ہے۔ اس لیے شہادت اور گواہی کا تعلق بھی ملک بزا کی اس بات کی خاطر ہوگا، مہر کے وجوب کے اس بات کے لیے شہادت شرط نہیں ہوگی، کیونکہ مہر کا تعلق مال سے ہوتا ہے اور مال قابل احترام نہیں ہوتا، اس لیے مال کا اس بات تو بنا گواہی کے بھی ہو جائے گا۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ نکاح میں جو شہادت اور گواہی ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ شوہر کے لیے ملک مزا ثابت ہو جائے۔ اسی ملک کو ثابت کرنے کے لیے نکاح کے اندر گواہی کی شرط لگائی گئی ہے، لہذا یہ شہادت مسلمان شوہر کے حق میں ہوگی، مخالفت میں نہیں ہوگی، اور مسلمان کے فائدے اور اس کے حق میں کافر کی شہادت معتبر ہوتی ہے۔ اس لیے صورت مسئلہ میں بھی ذمیوں کی شہادت اس مسلمان کے حق میں معتبر ہوگی اور نکاح درست ہو جائے گا۔ اور چونکہ یہاں مسلمان شوہر کی بیوی ذمیہ بمعنی کتابیہ ہے، ذمیہ بمعنی کتابیہ ہے، اور گواہ بھی ذمی ہے، اس لیے عورت کے حق میں یہ شہادت اس کے خلاف ہونے کے باوجود مقبول اور معتبر اس لیے ہوگی کہ ایک ذمی کی شہادت دوسرے ذمی کے خلاف جائز اور ممکن ہے، تو یہاں پر ایک ذمیہ کے خلاف بھی ان ذمیوں کی شہادت جائز اور معتبر ہوگی۔ حضرت امام محمد وغیرہ نے جو دلیل دی ہے اس کا ہماری طرف سے جو جواب دیا جاتا ہے، اور متن میں جواب دیا گیا، متن میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور والا ان دو ذمیوں کا ایجاب و قبول سننا نہ سننے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ شہادت یعنی ایجاب و قبول کا سننا یہ انعقاد نکاح کے لیے شرط ہے، اور عقد کا انعقاد چونکہ گواہوں سے نہیں عاقدین کے کلام سے ہوتا ہے، اس لیے نہ سننے کی صورت میں تو شہادت ہی متحقق نہیں ہوگی اور نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا، مگر اس صورت مسئلہ میں جو بیان کی گئی ہے بات کہ جب ذمیوں نے عاقدین کے کلام کو سنا تو سننا نہ سننے کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اب ذمیوں کے ایجاب و قبول سننے کو نہ سننے کے درجے میں اتار کر نہ سننا قرار دینا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے صحیح قول وہی ہے جو سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے، سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ اب کافر تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کسی ذمی یا ذمیہ کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے کافروں کے اقسام کو سمجھنا ضروری ہے۔ کافر تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، حربی کافر جو دارالحرب میں رہتا ہے، اور نمبر دو اور نمبر تین ذمی کافر اور مستامن کافر۔ کفار کی یہ دونوں قسمیں اسلامی حکومت میں رہتی ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ذمی کافر وہ ہوتا ہے جو اسلامی حکومت میں پرماننٹ سکونت رکھتا ہے اور حاکم اسلام سے اس کا یہ معاہدہ ہے کہ ہم آپ کو اتنا جزیہ دیں گے اور اس کے بدلے میں آپ ہماری جان مال کی حفاظت کا ذمہ لیں گے۔ اسلامی حکومت اس عہد و پیمان کو قبول کر کے جن کافروں سے جزیہ لیتی ہے اور جزیہ لینے کے بعد ان کی جان مال کے تحفظ کی گارنٹی لیتی ہے، انہی کافروں کو ذمی کہا جاتا ہے۔ مستامن وہ کافر ہوتا ہے جو اسلامی حکومت میں رہتا تو ہے لیکن مستقل طور پر نہیں، اور نہ ہی وہ ٹیکس دیتا ہے، بلکہ اسلامی حکومت کے حکمراں سے درخواست کرتا ہے کچھ دنوں کے لیے عارضی طور پر اسلامی حکومت کی رہائش کی، اور حاکم اسلام اسے اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ جیسے دور حاضر میں ایک آدمی جب کسی ملک میں جاتا ہے تو ویزا کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ویزا کیا ہے؟ دوسرے ملک میں دوسرے ملک سے جانے والے آدمی کی رہنے کی اجازت ہوتی ہے، یا جس ٹائپ کا ویزا ہو اس طرح کی اجازت ہوتی ہے۔ تو مستامن وہ کافر ہوتا ہے جس کو حاکم اسلام امان دے دیتا ہے اور اپنے ملک میں عارضی طور پر رہائش کی اجازت دیتا ہے۔ انعقاد نکاح کے تعلق سے انشاءاللہ آخری صورت مسئلہ کل بیان کیا جائے گا۔ آج اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جو عبارت مجھے پڑھانی ہے، پہلے آپ وہ عبارت غور سے سن لیں۔ وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ فَزَوَّجَهَا وَالْأَبُ حَاضِرٌ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ سِوَاهُمَا جَازَ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْأَبَ يُجْعَلُ مُبَاشِرًا لِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ فَيَكُونُ الْوَكِيلُ سَفِيرًا وَمُعَبِّرًا فَيَبْقَى الْمُزَوِّجُ شَاهِدًا وَإِنْ كَانَ الْأَبُ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ مُخْتَلِفٌ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ الْأَبُ مُبَاشِرًا وَعَلَى هَذَا إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الْبَالِغَةَ بِمَحْضَرِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ إِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً جَازَ وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً لَا يَجُوزُ۔ اس سے پہلے یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ نکاح جائز ہونے کے لیے 2 گواہوں کی گواہی ضروری ہے۔
آج جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس عبارت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ اسی شرط پر متفرع ہے۔ صورت مسئلہ کا حاصل یہ ہے کہ مثلاً زید نے بکر کو اپنی نابالغہ بچی کے عقد کا وکیل بنایا اور اس طرح کہا کہ میرے بھائی تم میری اس بچی کا نکاح کر دو۔ یہ دھیان رہے کہ یہ وکالت زید کی طرف سے بکر کو نابالغہ بچی کے نکاح کے لیے ہے۔ اچھا صاحب، وکیل بنا دیا بکر کو۔ بکر نے زید کی بات پر عمل کرتے ہوئے اسی مجلس میں اپنے اور موکل یعنی نابالغہ بچی کے باپ کے علاوہ ایک تیسرے شخص کی موجودگی میں اس نابالغہ بچی کا نکاح کر دیا، تو یہ نکاح منعقد ہوا یا نہیں ہوا؟ یہی بیان کرنا ہے اس عبارت میں۔ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وکیل یعنی بکر نکاح کرتے وقت، بکر جو ہے نکاح کرتے وقت، بکر نکاح کر رہا چونکہ وکیل ہے، لیکن اس مجلس میں بکر کا جو موکل ہے یعنی نابالغہ بچی کا باپ وہ بھی مجلس عقد میں موجود ہے، تب یہ نکاح درست اور جائز ہو جائے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باپ ہے موکل، وہ تو گواہ نہیں ہے، بکر ہے وکیل اور اس کے علاوہ ایک آدمی ہے، تو کل 3 آدمی ہیں، نابالغہ کا باپ اور وکیل بکر نکاح پڑھانے والا اور ایک آدمی اور موجود ہے۔ تو 2 گواہ تو موجود ہوئے نہیں، 2 گواہ نہیں موجود ہوئے۔ باپ وکیل ہے، وہ گواہ نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ نکاح پڑھا رہا ہے، خود یہ گواہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے تو ایک آدمی کی موجودگی میں نکاح ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود یہ نکاح جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کہ باپ جو موکل ہے مجلس عقد میں موجود ہے، تو اتحاد مجلس کی وجہ سے یہ وکیل کچھ نہیں ہے، یہ وکیل اسی کی بولی بول رہا ہے خالی، یہ کچھ نہیں ہے۔ اصل نکاح پڑھانے والا وہ کون ہے؟ وہ نابالغہ لڑکی کا باپ ہے۔ تو جب اصل او ہوا اور یہ بکر جو موکل ہے یہ صرف معبر ہوا، اس کی بات اپنی زبان سے کہنے والا ہوا، تو ایک گواہ یہ بکر بن گیا اور ایک دوسرا شخص موجود ہے، عاقد باپ ہو گیا، نکاح صحیح ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نکاح میں جملہ حقوق موکل کی طرف لوٹتے ہیں، تو لہذا وکیل کی تزویج اور مباشرت خود موکل یعنی باپ کی تزویج و مباشرت ہوگی، اور وکیل محض سفیر ہوگا، ترجمان ہوگا، اس کی بولی فقط اپنی زبان سے بولنے والا ہوگا۔ اور چونکہ وکیل نے ایک تیسرے شخص کی موجودگی میں یہ نکاح کیا ہے، اس لیے وہ تیسرا تو گواہ ہے ہی۔ باپ کو جب ہم نے مباشر مان لیا تو وکیل بھی دوسرا گواہ ہو گیا، اس لیے 2 گواہوں کی موجودگی ہو گئی، اور 2 گواہوں کی موجودگی سے نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں نکاح جائز ہو جائے گا۔ ہاں، اگر بچی کا باپ یعنی موکل بکر کا، جس نے اپنی نابالغہ بیٹی کے نکاح کا بکر کو وکیل بنایا ہے،
مجلس عقد میں موجود ہی نہ ہو اور یہ وکیل ایک آدمی کی موجودگی میں نکاح پڑھا دے تو نکاح جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں جب مجلس مختلف ہے تو باپ کو ہم مباشر اور مزوج نہیں مان سکتے، ورنہ پھر ایجاب کی مجلس دوسری ہو جائے گی، قبول کی مجلس دوسری ہو جائے گی۔ نابالغہ کا باپ اپنے گھر میں ہے، اگر ہم مباشر مان لیں تو ایجاب اس کا ہوا اور یہ قبول یہاں یہ وکیل کرا رہا ہے، وکیل کر رہا ہے، یہ دوسری مجلس ہو جائے گی۔ اور الگ الگ دو مجلسوں میں اگر ایجاب قبول ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہاں پر مجلس کے اختلاف کی وجہ سے ہم باپ کو مباشر نہیں مان سکتے تو اب وکیل ہی مزوج اور مباشر ہوگا، اور جب مزوج اور مباشر ہوگا تو گواہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ چونکہ ایک ہی گواہ موجود ہے تو اب نکاح ایک گواہ کی موجودگی میں ہوگا، تو ظاہر ہے جب دو گواہوں کی شرط ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے اور یہاں ایک ہی گواہ موجود ہے تو نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اضافات الشرط فات المشروط۔ آگے جو اعلیٰ حاضہ سے عبارت ہے وہ اس میں ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی باپ نے صرف ایک گواہ کی موجودگی میں اپنی بڑی اور بالغہ لڑکی کا نکاح کر دیا تو اب دو صورتیں ہیں، وہ لڑکی اس مجلس عقد میں موجود ہے کہ نہیں، وہ بالغہ لڑکی مجلس عقد میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر مجلس عقد میں وہ بالغہ لڑکی موجود ہے تو نکاح درست ہے۔ کاہے درست ہے؟ وہی بنیاد ہے جو پہلے والے صورت مسئلہ میں ہے کہ جب بالغہ لڑکی خود نکاح میں موجود ہے تو اس کا جو باپ ہے جو نکاح پڑھا رہا ہے یہ صرف سفیر محض ہوگا اور بالغہ لڑکی کی اپنی بات کا معبر ہوگا، یہ مباشرہ اس کی بالغہ لڑکی ہوگی۔ اور جب مباشرہ خود بالغہ لڑکی ہے تو اور باپ خالی معبر اور سفیر ہے تو ایک گواہ یہ باپ ہو گیا اور دوسرا گواہ وہ دوسرا ہو گیا۔ اس لیے کہ جب لڑکی مجلس عقد میں موجود ہے تو مباشرہ اور عقدہ مان لیا، اس لیے کہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے اور باپ اور دوسرے شخص کو گواہ، لہذا شہادت شاہدین جو جواز نکاح کے لیے شرط ہے اس کے پائے جانے کی وجہ سے اس صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ پھر یہاں بھی وہی صورت ہے کہ اگر لڑکی مجلس عقد میں موجود نہیں ہے تو اب ظاہر ہے ایسی صورت میں لڑکی کو مباشرہ اور عقدہ ماننا ممکن نہیں ہے، تو اب باپ مباشر ہوگا، باپ عاقد ہوگا، اور باپ نے چونکہ اپنے علاوہ ایک ہی گواہ کی موجودگی میں یہ نکاح کیا ہے اس لیے نکاح قطعاً درست نہیں ہوگا۔ ایک گواہ کی موجودگی سے نکاح صحیح نہیں ہوتا، دو گواہوں کی موجودگی شرط ہے جو یہاں معدوم ہے۔ اب انشاءاللہ کل سے محرمات کا بیان شروع ہوگا، یعنی ان عورتوں کا بیان شروع ہوگا جن سے کسی کا نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی آئندہ انشاءاللہ۔